بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی تم سب سے بہترین ہو جن سے جو قرآن نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں۔ جتنے بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہیں۔ یعنی سب سے بہترین کس کو کہا گیا؟ جو قرآن پڑھنے والا ہے پڑھانے والا ہے، قرآن کو سیکھنے والا ہے سکھانے والا ہے، تو وہ دونوں بہترین ہیں۔ سٹاپ کرو۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا، قرآن کو سیکھنے والا سکھانے والا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ تو اس طرح جب آپ نے مسجد میں آئے، باوضو ہوئے، پھر جو آپ نے قرآن پڑھا، آپ قرآن پکڑ کر آئے گھر سے، اس پر ثواب، ایک ایک قدم پر نیکیاں۔ پھر یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں تم آ رہے ہو قرآن پڑھنے، پھر ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر جب آپ مسجد میں آ کے ادب اور احترام سے بیٹھتے ہو، آرام سے بیٹھتے ہو، تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا تم بہتر ہو ان سے جو قرآن نہیں سیکھ رہے، قرآن نہیں سکھا رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھا رہے، ان سے یعنی تم بہتر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے پر بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھنے سے کوتاہی نہ کرو۔ اکثر بچے کیا ہوتا ہے جی، بس آج ہفتہ ہی تو آ رہا ہے، چھٹی کر لو۔ خیر ہے، خیر نہیں ہے، تمہارا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ نقصان تمہیں آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اس لیے ایک چھٹی ہوئی ہے جمعے کی، اس میں ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی، کھیل کے وقت میں یہ نہیں کہ ہر وقت پڑھتے رہو، ہر وقت پڑھتے رہو، نہیں، اپنے اوقات میں رہو ہر چیز۔ پڑھائی کے وقت میں پڑھائی، کھیل کے وقت میں کھیل، سیر و تفریح کے وقت میں سیر و تفریح، سمجھ آئی؟ کھانے کے وقت میں کھانا، نماز کے اوقات میں نماز، ہر چیز کو وقت پہ رہو۔ یہاں کہتے کوئی بات نہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو بعد میں پڑھی گئی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی گئی تو بعد میں پڑھ۔ قرآن نہیں پڑھا گیا تو نہ صحیح، کل پڑھ لیں۔ کل کسی نے دیکھی ہے؟ موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کب کہاں کیسے آ جانی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو یہاں سے کہیں گئے ہوں گے سفر پہ، ان کو امید ہوگی کہ ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے، لیکن راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گئی۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہوگا ہم کل سے قرآن کو شروع کر دیں گے پڑھنا، کل سے نماز کو شروع کریں گے، رات ہی وہ سوئے اور صبح اٹھے ہی نہ ہوں۔
اس لیے کل کے اوپر نہ رکھو کہ ہم کل کو یہ کریں گے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وقت مل گیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اس میں ایک وقت بھی ہے کہ تم فارغ ہو، اس کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں وقت ہی نہ ملے۔ اب تم فراغت اللہ نے دی ہے، اس میں تم قرآن بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، ذکر و اذکار بھی کرو۔ جیسے ہی مصروف ہو جاؤ کہ تمہارے پاس تو کوئی وقت ہی نہیں بچے گا۔ آج کل بچوں کو چھٹیاں ہیں، مصروف ہے ہی نہیں، فارغ ہی فارغ، صبح سے لے کر شام تک فارغ ہے۔ کچھ 1-2 گھنٹہ ٹیوشن کا ہوتا ہے بچوں کا، تو اتنی فراغت میں بھی ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرو، بچیاں ہیں گھروں کے اندر لازمی نماز، آپ کی جو چھوٹی بہنیں چھوٹے بھائی ہیں وہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے، بچے ہیں یہ مسجد میں آ کے باقاعدگی اس کے نماز پڑھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باہر بھی تو پھر رہے ہوتے ہو نا، نماز کا وقت ہوا ہے تو فوراً مسجد میں آؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد پھر کھیل لو۔ بڑے بچے انہی گلیوں میں کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو، میں نہیں منع کرتا کھیل سے، کھیل رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن کھیل میں نماز کو نہ ضائع کرو، کھیل میں قرآن کے سبق کو نہ ضائع کرو۔ اس لیے نماز کا وقت ہو جائے، قرآن کا وقت ہو جائے، فوراً اپنی چیزیں گھر میں رکھو اور فوراً مسجد میں رکھو۔ اور بچے اکثر و بیشتر بچے جو ہیں وہ کپڑوں کی ناپاکی اور پاکی کا خیال ہی نہیں کرتے۔ مسجد میں آئے ہیں، جہاں دل کیا وہیں پیشاب کر دیا اور اٹھے اور اسی طرح مسجد میں آ گئے۔ کل انشاءاللہ اس پر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا کرو، اس انداز سے کرو، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے آپ کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو، جسم کو پاک رکھو، ٹھیک ہے؟ تو سارے حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔